بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمومی طور پہ میاں نواز شریف صاحب پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے تو بالکل خاموش تھے، لیکن اب انہوں نے فائنلی ابھی جب مریم نواز صاحبہ لندن گئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا، اور انٹریکشن میں جو باتیں ہوئیں وہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی بھی وقت وہ پاکستان آ سکتے ہیں، پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی واپس آ جائیں پاکستان، لیکن بہت زیادہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جی اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، کیا وہ لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اناؤنسمنٹ اگر اور پھر لانگ مارچ جب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی اور ناکامی، یعنی کہ اس کے جو پولیٹیکل فال آؤٹس ہوں گے، پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، اگر وہ اس موجودہ حکومت جو اتحادیوں کے لیے فیوریبل ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی۔ اور جو ایک مطلب ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ابھی ان کو آنے کی اجازت نہیں، تو وہ اس لحاظ سے ایک حد تک سیٹل ہو چکی تھی کہ ڈار صاحب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا، لیکن ڈار صاحب اب واپس آ گئے، تقریباً ان کو 2 ہفتے ہونے والے ہیں، اور اس دوران کم از کم ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے پاکستان میں جو معیشت کا جو بہت ہی زیادہ عدم استحکام تھا، اور پھر خاص طور کے اوپر ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی تھی اور بہت زیادہ ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا تھا، تو وہ بڑے زبردست طریقے سے نیچے آ رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے واپسی کا جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، ان سے یہ بھی کویشچن کیا گیا، حالانکہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ تھرڈ ٹائم بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ریلکٹنٹلی بنے۔ تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ بھی ان سے یہ کویشچن کیا گیا کہ جی آپ چوتھی ایکسکیوز می کہ چوتھی دفعہ بھی آپ کیا وزیر اعظم بنیں گے اگر آپ الیکشن جیتے ہیں 2023 میں؟ تو انہوں نے انشاءاللہ کر کے اس طرح کی بات کی، انڈیکیشن ابھی بھی وہ فور دا فورتھ ٹائم وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے بھی پر امید ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی سب چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور پھر یہ کہ جی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اور پھر پارٹیسپیشن کے بعد الیکشن اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اس میں اب جو ان کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ قانون کے تحت وہ نااہل ہیں، وہ کوئی بھی حکومتی عہدہ بلکہ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور یہ فور لائف ان کے اوپر ایک بندش سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو اخبار نویسوں سے بات کی تو انہوں نے اس کی یہ کہ جی جو اپنی سفرنگز کی بات کی کہ ہم کس طرح سے ہمیں نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا، 5 سال ضائع کروائے گئے، ہم کتنے ترقی کر رہے تھے، پاکستان کا کیا حال کر دیا گیا، اور خاص طور کے اوپر انہوں نے جوڈیشری کو ویسے ٹارگٹ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے نام بالکل بھی نہیں لیا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ان کو سبق آج سے 2 سال پہلے جب وہ اور مریم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کر رہے تھے تو ایک سبق ظاہر ہے ان کو وہاں پہ سے بھی ملا، اور پھر ابھی بھی عمران خان صاحب کی بھی جو پالیٹکس ہے اس سے بھی ظاہر ہے ان کو یہ ایک احساس ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر آپ شاید واپس نہیں آ سکتے اور آپ کو وہیں پہ رہنا پڑے گا۔ لیکن اینی ہاؤ اسی لیے ان کی جو زیادہ جو فوکس تھا ان کے کرٹیسزم کا وہ پاکستان کی جوڈیشری تھی، ان کے متعلق جو فیصلے کیے گئے کہ کس طرح سے فیصلے ہوئے، اور پھر یہ کہ جی 2 سال کی جو محنت ہے، ہے کہ جی وہ جو اس وقت شاید ثاقب نثار صاحب کی کوئی ایک مبینہ آڈیو لیک جس میں اس قسم کی بات کی جا رہی تھی کہ جی ہے کہ ان کو کنوکشن ان کی کروانی ہے، ججوں کو کہا جاتا تھا کہ جی ان کی کنوکشن کرنی ہے۔ سو اپنی وہ سفرنگ ساری انہوں نے بتائی کہ کس طریقے سے ان کی پرسیکیوشن ہوئی، یہ سب کچھ، اور ملک کتنا ترقی کر رہا تھا، یہ سارا کچھ۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ان کی آلدو وہ پولیٹیکلی کافی عرصے سے آلریڈی ایکٹیو ہیں بیہائنڈ دا سین، ہے کہ آپ کو سامنے اگر ٹی وی چینلز کے اوپر یا اس طرح نظر نہیں آتے، پابندی بھی تھی ان کے اوپر خیر، لیکن اینی ہاؤ کہ اگر نظر نہیں آتے لیکن وہ ویسے پولیٹیکلی وہ ایکٹیو تھے، اپنے تمام لیڈرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا۔ لیکن اب وہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ پوری تیاری ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب، اور موسٹ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ جی وہ
مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی پاکستان واپس آئیں گے اور یہاں آ کے تو اپنی سیاست دوبارہ سے پاکستان کے اندر آ کے اپنی دوبارہ سیاست، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب چونکہ یہاں پہ ہیں، وہ جلسے جہاں بھی کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ان کی فالوئنگ جو جنرلی جو سرویز آتے ہیں اور جو نظر آتا ہے کہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو اس چیز کو اب کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب واپس آ کے کاؤنٹر کریں گے، اور ظاہر ہے ان کو بھی پھر مختلف جگہوں پہ جانا پڑے گا، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے لندن میں جو ان کی پریس ٹاک ہوئی اس میں کہ لوگوں کو اپنی سفرنگز کے بارے میں کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور ان کا حوالہ دے کے کہ یہ لوگوں کو بتانے کی بات ہے، یہ ان کو سمجھانے کی بات ہے، یہ لوگوں کو کنوے کرنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی زیادتیاں کی گئیں۔ مریم نواز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس وقت مریم اور میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے سزا کے بعد، اور ان کو سیدھا کس ہیوملیشن کے ساتھ ان کو جیل میں لے کے جایا گیا، پھر اپنی مرحومہ جو ان کی وائف تھیں کلثوم صاحبہ، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ شدید بیمار تھیں تو وہ منتیں کرتے رہے ان کی کہ جی جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے کہ جی ان اڈیالہ جیل سے کہ جی وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا انہوں نے کہ ان سے بات کروائی جائے، لیکن انہوں نے منتوں کے باوجود انہوں نے بات نہیں کروائی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب انہوں نے انکار کیا کہ آپ کی بات نہیں کروا سکتے تو 3 گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس طرح کی ساری باتیں پھر عمران خان صاحب کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا، ان کے یو ٹرنس کی بات کی۔ سو اینی ہاؤ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک ایکٹیو پولیٹکس جو ہے پبلک کے سامنے جو ایک ایکٹیو پولیٹکس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اب سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ پولیٹیکلی پی ایم ایل این کے لیے ظاہر ہے چونکہ ابھی تو ساری جتنی سپیس ہے بہت بڑی سپیس لے لی ہے عمران خان صاحب نے اور ان کی پی ٹی آئی نے لے لی ہے، تو اب کتنی واپس ری گین کر سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اپنی مطلب ہے کہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اور پلس اگر وہ واپس آتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگا۔ اچھا ایک تو یہ بات تھی، دوسرا ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ماحول اور اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ حالانکہ پہلے یہ سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا بڑا کردار تھا، اور یہ تو ایک نون فیکٹس ہیں، اب سب کو پتہ ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ جی اب وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے کلیور پالیٹکس کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہے، اور وہی بات کہ صرف وہ ان کا جو فوکس ہے اس وقت وہ ججز کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، جوڈیشری کے فیصلوں کے متعلق، جس کی وجہ سے جن کے ذریعے مطلب ہے عدالتوں کے ظاہر جو اس طرح کی فرض کریں کہ اگر کسی کو سزا وغیرہ یا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی لوگ بات کرتے ہیں، پروسیکیوشن کی، تو اس کے لیے جنرلی عام طور کے اوپر عدالتوں کو ہی مطلب ہے کہ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جی عدالتوں کے ذریعے اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو اچھا جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اب کا ایک ماحول دیکھیں سیاسی چینج ہے کہ ایک بڑی جو اہم تھی بات کہ کل آرمی چیف نے کاکول اکیڈمی میں وہاں پہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات بڑی اہم بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ جی انہوں نے اپنے فوج کے جو ان کے جوان ہیں، ان کے کیڈٹس ہیں، اپنے ڈیفنس فورسز کو انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جی فیک نیوز اور پروپیگنڈا جو ہے اس کے اوپر آپ توجہ نہ دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چلتا ہے، اور آلدو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن جنرلی جو اس قسم کی باتیں کی تو لگتا ہے ایسے تھا کہ چونکہ ابھی پچھلے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو عمران خان صاحب کا جو اصل فوکس رہا یا ٹارگٹ رہا وہ آرمی چیف رہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے تھی لیکن عمومی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ جو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں وہ بغیر نام لیے آرمی چیف کے اوپر اٹیک کرتے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ جو بات کی گئی لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ جو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یا جو پالیٹکس کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے اور سب کچھ، اور پھر جو 25 مئی کو بھی جو انہوں نے مارچ کیا تھا اور پھر آدھے رستے میں آ کے چھوڑ کے پھر وہ چلے گئے تھے، اس کی وجوہات جو بھی تھیں، تو اب یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کسی کو بھی کوئی ملک ہو، کوئی گروہ ہو یا کوئی فرد ہو، اب ملک کی تو چلیں کوئی انڈیا ہے تو ہمارا دشمن ہے، اس کے لیے تو وہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی گروہ
پولیٹیکل پارٹی کا نام ظاہر نہیں لیا، کوئی گروہ یا کوئی فرد۔ سو بہت سے لوگوں نے اس کو یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے عمران خان صاحب کی، اس کے اوپر وہ جواب ہے، یا ان کی پالیٹکس کے اوپر یہ کہ آپ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کو سیاسی اور اکنامیکلی، معاشی طور کے اوپر اور سیاسی طور کے اوپر اگر آپ عدم استحکام پھیلانا چاہیں گے تو اس کی فوج اجازت نہیں دے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور یہ کہ جی ہم پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوشش جو ہے وہ عوامی حمایت سے ناکام کریں گے۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی، اور لوگوں نے اس کو اس وجہ سے کیا، تھوڑا سا مطلب ریلیٹ کیا۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں ویسے ایک چونکہ آلریڈی یہ چیز مین اسٹریم میڈیا میں آ چکی ہے، اور وہ نسیم زہرا صاحبہ کا میں کل کا انٹرویو دیکھ رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات اسحاق ڈار صاحب نے بتائی۔ نسیم زہرا صاحبہ نے ان سے پوچھا، یہی جو پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی تھی اور بھی جو کوشش ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب کی جو کوشش تھی کہ جی کسی طریقے سے ریکنسیلیشن کروائی جائے، اور جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بہت بڑا فاصلہ ہے، اور جو کنفرنٹیشن جس طرح کی عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے، تو اس کے اوپر آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی میٹنگ کا حوالات دے کے انہوں نے بات کی۔ تو ڈار صاحب نے یہ کہا کہ ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ میٹنگ ایک نہیں 2 دفعہ ان کی میٹنگز وہاں پہ ہو چکی ہیں، لیکن اینی ہاؤ اگر اس کا رزلٹ نکلتا ہوتا تو عمران خان صاحب ایون ٹل ریسنٹلی ابھی تک جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ اور پھر یہی والی بات جو آرمی چیف کا جو کاکول کا بیان تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور سب سے آخر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب 12 ربیع الاول کے حوالے سے کسی تقریب میں خطاب کر رہے تھے، تو بہت سیاسی چلیں باتیں بھی تھیں، کچھ اور بھی باتیں تھیں انہوں نے۔ تو ایک جو چیز انہوں نے رحمت العالمین اتھارٹی کی بات کی کہ انہوں نے رحمت العالمین اتھارٹی بنائی تھی اپنے گورنمنٹ کے دوران، اور پھر یہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کریکٹر بلڈنگ کی جائے، اپنی جو ہماری نسل ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری جو قوم کے لوگ ہیں، ان کے کریکٹر کو بہتر کیا جائے۔ تو اس کے لحاظ سے ایک تو بات انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس اتھارٹی وہ اس وقت کام نہیں کر رہی، حالانکہ اس سلسلے میں لیجسلیشن ہو چکی ہے، قانون بن چکا ہے، لیکن وہ ابھی اتھارٹی کام نہیں کر رہی۔ اور میں نے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب سے کم از کم 2 دفعہ بات کی اس بارے میں، لیکن انفارچونیٹلی یہ لگ نہیں رہا کہ اتھارٹی ابھی ان کی اس لحاظ سے پرائیورٹی کے اوپر ہے، حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو تھا عمران خان صاحب کی حکومت کا، اور یہ وہ اقدامات ہیں جن اقدامات کو ہر ایک کو سپورٹ کرنا چاہیے، بیکاز ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، ہماری جو نسل ہے، ہماری جو نوجوان ہیں، ہمارے ایون پوری سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ ہمارے کردار کے لحاظ سے، ہمارے بہت اخلاقیات کے لحاظ سے بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ سو ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی، کردار سازی کی، تربیت کی بہت اشد ضرورت ہے، جس کے لیے یہ اتھارٹی کا جو کانسیپٹ تھا یہ بہت زبردست قسم کا کانسیپٹ تھا۔ تو میں دوبارہ سے ایک دفعہ میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب، میں جو اتحادی جو ہیں PMLN ہیں، ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں، اس طرح کے جو کام ہیں ان کو آپ ان میں رکاوٹ نہیں ڈلنی چاہیے، بلکہ ان کو تو فیسیلیٹیشن سب کو کرنی چاہیے، تاکہ یہ ملک اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشنز ہیں، وہ کم از کم ہم بہتر ہوں اور ہم اچھی ایک قوم بن کے ابھریں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔